ناظرین، آپ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کی، بہت ہی اہم موضوع کے اوپر بہت سیر حاصل گفتگو ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جو نظام آپ نے کہا کہ اسلام کو معاشی نظام نہیں دیتا، وہ خط و خال بتاتا ہے، حدود بتاتا ہے، اور اس میں سے اور اصول و ضوابط میں آپ نے سب سے پہلے زکوٰۃ کو رکھا۔ اب زکوٰۃ ایک بہت وسیع سبجیکٹ ہے، تو آپ بتائیں ناظرین کو کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کس شرح سے لینی ہے، زکوٰۃ کہاں خرچ ہونی ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ کن اس کے لیے ریاست ذمہ دار ہے، انڈیویجول ذمہ دار ہے؟ یہ بڑے پیچیدہ سوالات ہیں، آپ جی اس پر بات کریں۔ بہت شکریہ۔ جس طرح سے حکومت بنانا لازم ہے معاشروں میں، جو انسان ترقی کرتا ہے تو وہ جب آپس میں مل کے رہتا ہے تو ایک حکومت خود سے بناتا ہے، کچھ اصحاب اقتدار بناتا ہے، تو اس حکومت اور ریاست کو چلانے کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ وہ کہاں سے چلائیں گے؟ ڈیولپمنٹ کے خرچے، اپنے خرچے، جیسے ٹیکس کلیکٹرز کے خرچے، مطلب یہ جو سارے معاملات ہیں یہ کون چلائے گا؟ تو یہ چلانے کے لیے مال بہت ضروری ہے، اور جب آپ حکومت بنا دیتے ہیں اس میں بندوں کو اختیار اور اقتدار دے دیتے ہیں، تو جہاں بھی اختیار اور اقتدار آئے گا وہاں اس کا غلط استعمال بھی لازم ہے، لوگ کرتے ہیں۔ آپ چاہے سارے فرشتے بٹھا دیں، جو بیچ میں کچھ ہوں گے وہ اس کو اختیار کریں گے۔ تو اللہ نے اس سلسلے میں انسانیت کو ظلم سے بچانے کے لیے کہ وہ ظلم نہ کریں، اللہ نے انٹرفیئر کر کے وہاں بھی کچھ اصول و قانون بتا دیے کہ ان کے مطابق رہو گے تو نظام، مطلب پھر بھی غلطی ہوگی لیکن یا کوئی جان کے کرے گا لیکن بہتری کے چانسز زیادہ ہیں۔ زکوٰۃ کی کلیکشن اصل میں حکومت کا حق ہے، حکومت نے ہی کرنا ہے۔ اس کی شرح جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے مقرر کی ہے۔ نماز کی طرح اہم ترین عبادت ہے، اس کو عبادت میں اللہ نے لیا ہے، اور اسلامی مملکت کا شہری ہونے کے لیے زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ زکوٰۃ دو گے تو شہری بنو گے، ادروائز آپ شہری نہیں بن سکتے۔ اور اس میں دیکھیں کہ آیت قرآنی جو ہے وہ اتنی جامع ہے، چھوٹی سی آیت ہے کہ فَإِن تابو، اگر یہ مشرک توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر لیں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، اب ان کا راستہ چھوڑ دو، اب یہ تمہاری مملکت کے مسلمان شہری ہیں، ان کے حقوق ہیں، اس سے آگے ان سے کوئی چیز آپ بزور بازو نہیں منوا سکتے، بس انہوں نے کر دیا ٹھیک ہو گیا۔ اور کہیں یہی آیت پڑھی تو آخر میں آیا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب یہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، تو جیسے بھائیوں سے برتاؤ کرتے ہو ایسے ہی کرو۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیں، وہ نماز قائم کریں، وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور اگر وہ یہ گواہی دے دیں اور یہ کام کر لیں تو ان کے جان اور مال مجھ سے محفوظ رہیں گے، یعنی کہ یہاں تک ہے۔ اور ابو بکر صدیق کو بھی دیکھیں، انہوں نے بھی جب پہلا خطبہ کیا تو جب خطبہ دیا یا جب ان کے اوپر کئی لوگوں نے منکرین زکوٰۃ نے معاملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ رسی بھی دیتا تھا وہ بھی لوں گا، نہیں دو گے جنگ کروں گا۔ یہ ٹھیک ہے جی۔ تو ایک بدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں تو جنت میں جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کر کے اللہ کی توحید، میری رسالت، اس پہ یقین کر، اس کا ایمان لا، اور نماز جو فرض ہے وہ نماز ادا کرتا رہے، روزے جو فرض ہیں وہ رکھتا رہے، جو زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ تم نے دینی ہے، اور جو حج فرض ہوا تو حج وہ کرے گا۔ اگر یہ سارے کام کرتا رہتا ہے جی تو جنتی ہے۔ وہ اٹھے اور اپنے گھوڑے پہ بیٹھے اور جا رہے تھے اور یہ پکار رہے تھے کہ اللہ کے رسول، جو آپ نے کہا ہے میں یہی کروں گا، نہ اوپر کروں گا نہ نیچے کروں گا، یہ کہتے تھے اور گھوڑا چل رہا تھا۔ حضور نے فرمایا دنیا میں کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ دیکھنا ہے۔ تو کہا یہ شخص جو جا رہا ہے اگر اپنے قول میں سچا ہے تو جاؤ دیکھو یہ دنیا میں جنتی شخص جا رہا ہے۔ تو یہ یہاں تک ان چیزوں کا ہے۔ تو اسلامی ریاست نہ بھی ہو تو جس کے ذمے زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے وہ تو قوانین آ گئے نا، وہ اس کو دینی ہے، یہ حکم ساقط نہیں ہوگا، وہ اس کو دینی ہے، اور بالکل انہی مدات میں دینی ہے جو میں بعد میں بتاؤں گا کہ اس کے خرچ کرنے کی مدیں کیا ہیں، یہ کہاں صرف ہو سکتی ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے جی، یہ سب بتاؤں گا میں۔ تو اس میں آپ ان مدوں میں آپ خود بھی خرچ کریں گے، چاہے وہ اسلامی حکومت نہیں ہے یا حکومت نہیں لے رہی، لیکن اگر حکومت زکوٰۃ لیتی ہے
اور جو جو میں بتا رہا ہوں اس کے مطابق لیتی ہے تو اس کے اوپر 1 روپیہ بھی حکومت ٹیکس نہیں لے سکتی. اور ٹیکس ہے کیا؟ ٹیکس بیسیکلی زکوٰۃ ہے. حکومت نے جو لینا ہے اپنے شہریوں سے وہ زکوٰۃ لینی ہے. اس کا نام ٹیکس پڑ گیا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ ٹیکس کو شاید زکوٰۃ سمجھتے نہیں. ہم وہ ٹیکس بھی کھا جاتے ہیں جو اصل میں زکوٰۃ ہے. لیکن اسی بندے کو کہو نا کہ یہ زکوٰۃ ہے تو وہ شاید خوف کھا جائے گا. وہ جب ٹیکس کے مال سمجھتا ہے تو وہ اس کو ہڑپ کرنے کے چکر میں ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ دوسری جگہ کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ہے جی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. وَهُمْ راکعون، جو یہ کرتے اور وہ رکوع کی خشوع کی حالت میں رہتے. اور کہیں کہا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا، جو ان کو میں نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اور ان کے دل ڈرتے ہیں کس بات سے؟ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون، کہ ان کو اپنے رب کے پاس جانا ہے. کہیں کہا نا سورہ قلم میں خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون. قیامت کے دن اللہ کہے گا نماز پڑھو، سجدہ کرو. سجدہ کرنے کی اجازت ہی ختم ہو جائے گی کچھ لوگوں کو. وہ کہیں گے کیوں؟ کہ اس آیت کے بقول کہ تم دنیا میں تھے تو اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی تھیں، پکارنے والے پکارتے تھے، تم مصروف تھے، تم نہیں آتے تھے. وہاں نہیں آتے تھے، آج نہیں جھکنے دیا جائے گا. سورہ قلم، کیا خوبصورت آیات ہیں. اور کہیں کہا میں نے پہلے بھی سورہ بقرہ کی جو پہلے صفحے پہ ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور کہیں کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا من خیر تجدوہ عند اللہ. اللہ کو قرض حسنہ دو اور جو آگے بھیجو گے اللہ کے پاس پاؤ گے. اور حضور نے فرمایا ایک دفعہ اما عائشہ سے پوچھا کیا بچا ہے جو بکرا دمبا جو ذبح کیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دستی بچی ہے، باقی سب دے دیا. تو حضور نے فرمایا یہ دستی ہی تو نہیں بچی، باقی سارا بچ گیا ہے. ٹھیک ہے جی، کیا خوبصورت انداز ہے بتانے کا. اور ایک صحابی بیٹھے تھے تو یہ آیت سورہ مزمل کی بھی ایک آیت ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، وہ نازل ہوئی تو صحابی نے کہا ابو دادا نے کہ یا رسول اللہ قرض مانگتا ہے؟ اللہ کا تو کوئی اکاؤنٹ ہی کوئی نہیں. تو رسول اللہ نے کہا ہاں اللہ قرض. 3 دفعہ پوچھا یا رسول اللہ قرض مانگتا ہے؟ حیرانگی سے انہوں نے کہا ہاں ابو دادا اللہ قرض مانگتا ہے. انہوں نے کہا ہاتھ بڑھائیے. آپ نے ہاتھ بڑھایا. آپ نے اپنا باغ یعنی کہ آج کا فارم ہاؤس کہہ لیں جہاں وہ رہتے بھی تھے اور کھجوریں بھی تھیں، کہا یہ میں نے اللہ کے راہ میں دے دیا، قرض دیا ہے جی. اور جب گھر گئے تو بیوی جو ہے وہ بچہ کھجوریں جھولی میں ڈال کے کھجوریں کھا رہا تھا اور بیوی بیٹھی تھی. باہر سے آواز لگائی باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ اللہ سے سودا کر لیا، اللہ کو قرض دے دیا. اور بیوی بھی کیا کمال کی تھی، کیا خوبصورت اسٹائل تھا. اس نے بچے سے کھجوریں چھنوا دیں کہ پھینک دو، تیرے باپ نے بہت شاندار سودا کیا. تو یہ اقرض اللہ قرضا حسنا. اور کہیں کہا کہ جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مسلمان تو یہی ہیں، اللہ کے سچے ماننے والے تو یہی ہیں. اور کہیں کہا کہ ویل للمشرکین، ان مشرکوں پر تباہی ہو، الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اور وہم بالآخرۃ ہم کافرون، یہ آخرت کا بھی کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہ کی کسی نے تو اس مال کو گنجا سانپ کی شکل دے کر، گنجے سانپ کی شکل دے کر، جس کی آنکھوں میں 2 سیاہ نقطے ہوں گے، ہاں جی، قیامت کے دن اس کے گردن کا توق بنا دیا جائے گا. اور پھر وہ سانپ اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اور قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضۃ، جو یہ سونے چاندی کو اکٹھے کرتے رہتے ہیں، ینفقونہا لا ینفقونہا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. یہ پورا نظام ہے زکوٰۃ صدقہ خیرات. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں اس کے اوپر تو آپ بعد میں روشنی ڈالیں گے. ابھی زکوٰۃ کا جو ہے وہ نصاب کیا ہے؟ جی زکوٰۃ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 2.5% دے کر بھی وہ کہتے ہیں بس یہ ہم نے 2.5%، وہ اپنی کوئی جمع پونجی جو ہوتی ہے جو وہ بتایا گیا ہے کہ اتنے پیسے ہوں اور اتنا سونا ہو اس پر، لیکن ان کی تو دولت تو کہیں انبار لگے ہوتے ہیں. اور میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ زکوٰۃ کا دیکھیں نا، ہم ناظرین کو پہلے اس سے آگاہ کریں کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، زکوٰۃ اور فطرانے میں فرق کیا ہے، زکوٰۃ کی تاریخ کیا ہے، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں. یہ ساری کرنے کے لیے میں اس لیے وہاں پہ چل رہا تھا وہ، اور زکوٰۃ کتنی دینی ہے، یہ ساری چیزیں میرے اس میں ہیں. آپ اگر اجازت دیں تو میں وہ
آیت جو آدھی رہ گئی والذین یکنزون الذهب والفضہ کہ یہ سونا چاندی اکٹھے کرتے ہیں لا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ، زکوٰۃ بھی اللہ کی راہ میں ہے، نہیں لگاتے، تو کہا فبشرہم بعذاب علیم، ان کو بشارت دے دو بڑے دردناک عذاب کی، اور اس سے اگلی آیت میں کہا کہ ان کی پیشانی، پہلو، ان کی پیٹھیں ہم اس کو پگھلا کے داغیں گے، یہ کہ یہاں تک جو ہے وہ خطرناک ہے۔ میں یہ موٹیویٹ کر رہا ہوں، ڈرا نہیں رہا، یہ دیں گے تو بشارت بھی ہے، یہ جو نہیں دینا چاہتے، یہ جو گڑبڑ کرتے ہیں اللہ کے اس قانون میں ان کو بتا رہا ہوں کہ قد افلح المؤمنون، اللہ کہتا ہے بشارت دے رہا ہے اللہ 18ویں پارے کی پہلی آیت کہ وہ فلاح پا گئے، بے شک وہ فلاح پا گئے، کون؟ کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو اپنے زکاتوں کو ادا کرتے ہیں، مطلب یہ بشارت بھی تو ہے نا، نہ دینے والوں کے لیے۔ کبھی کہا کہ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، کہ یہ جو صدقہ کرتے ہیں، کرنے والے مرد اور عورتیں، برابر کر دیا، مرد اور عورتیں صدقہ کرنے والے جو اللہ کو قرض دینے والے ہیں، ان کو اللہ میاں اضافہ کر کے واپس دے گا اور ان کے لیے اجر کریم ہے۔ تو پھر کہیں کہا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں سارا نظام جو چل رہا ہے وہ خدا پرستی اور انسان دوستی، اسی کے گرد سارا چلتا ہے۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ زکوٰۃ کتنی ہے، تو میں اس میں عرض کروں کہ زکوٰۃ کا بیسیکلی مقصد کیا ہے؟ ہاں، زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے، جیسے کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکیزگی، مال کی پاکیزگی، مال کی پاکیزگی، جیسے میں نے کہا اخلاقی یہ جسم کی پاکیزگی، تو یہ مال کی پاکیزگی ہے، جی مال کی پاکیزگی ہے، طہارت ہے، اور اس کا وہ کہیں کہا کہ خذ من اموالہم صدقہ، رسول سے کہا کہ ان سے صدقہ لیا کرو، کیوں؟ تو طہرہم وتزکیہم، تاکہ ان کی تزکیہ ہو اور ان کا مال پاک ہو جائے، تو یہ اگین اس کا مقصد ہے۔ اور کہیں کہا وما آتیتم الزکاۃ تریدون وجہ اللہ، وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اصل چیز وہ ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے مال دیا جائے، نماز پڑھی جائے تب بھی وہی بات، اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا جائے تب بھی صحیح بات، روزے رکھے جائیں کیا ہی بات، لیکن یہاں کا زکوٰۃ جو دیتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے، وہ ان کا جو درجہ ہے وہ بہت بلند ہے۔ فطرانہ ایک اسی کا ذیل میں آتا ہے، یہ بھی ایک زکوٰۃ کی قسم ہے جو کہ رمضان کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد کا صبح شام کا کھانا جو آپ کھاتے ہیں، جتنے کا وہ کاسٹ کرتا ہے، یہ کوئی 10 روپے کا یا 20 روپے کا 500 روپے کا نہیں ہے، جو آپ کھاتے ہیں، آپ دینے والا جو کھاتا ہے اس کے معیار کے مطابق خود جانچ کر لے کہ کتنا ہے، وہ اس کو دے دیں۔ تاریخ کیا ہے اس کی آپ دیکھیں، یہ ہمارے نبی نے فرض نہیں کی، یہ سنت ابیکم ابراہیم ہے، ٹھیک ہے جی، یہ پرانی نبی انبیاء کی سنتوں میں سے ہے، حضور نے اس کو جاری فرمایا ہے، حضور نے اس کو اپنے اس سے جو کچھ چیزیں غلط تھیں ہٹا کر۔ تو تاریخ کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے اہل و عیال کو زکوٰۃ اور نماز کا حکم کیا کرتے تھے۔ اور کہیں کہا بنی اسرائیل کو کہا کہ انی معکم، اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں گا، کیوں؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر بنی اسرائیلو یہودیو اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو گے، لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں لازماً تمہاری برائیاں تم سے دور کروں گا۔ بنی اسرائیل مخاطب ہیں، یہ اس وقت سے چلی آ رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، مجھے وصیت کی گئی ہے کہ نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ ہوں۔ اب آپ دیکھیں یہ قرآن کی باتیں ہیں، یہ میں کوئی ولی اور بزرگ کی باتیں نہیں کر رہا کہ میرے بزرگ نے فرمایا، نہیں، یہ کسی عالم دین کی باتیں بھی نہیں ہیں، یہ ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے، اس سے اوپر اور کیا بات؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، ہاں جی، اور ان کو کیا کہا گیا تھا؟ ان کو کیا حکم؟ نہیں کوئی حکم دیا گیا تھا اس کے سوا کہ اللہ کے خالص ہو کر، اللہ کے دین کو خالص ہو کر اس کو مانیں، اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ ہم سے پہلوں کو، ان کو کہا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ زکوٰۃ کا مقصد ہو گیا، فطرانہ ہو گیا، تاریخ ہو گئی، آپ آگے چلیں تو مصارف زکوٰۃ اگر ہم بات کریں۔ ناظرین ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔